بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے سچے بندے اور آخری رسول ہیں۔ ہزاروں لاکھوں درود ان پر اور ان کے پیاری آل پر اور ان کے پیارے اصحاب پر۔ صراط مستقیم چینل کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو بتانے لگے ہیں وہ اولاد کے متعلق ہے۔ آپ کو ایک ایسا خاص اور منفرد عمل بتایا جائے گا، ایک ایسا عمل جس کی انتظار لوگ پورا سال کرتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا اور اللہ کے پیارے بندے اس کی رضا کی خاطر قربانی کریں گے، اور پھر اس قربانی کے گوشت پہ ایک ایسا خاص عمل ہوتا ہے، وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو اولاد جیسی بہترین نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ موقع بھی ایسا ہوتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے بچے اور بچیاں نئے نئے پیارے پیارے لباس پہن کر گھوم اور پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ ان پیارے پیارے بچوں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس بظاہر گاڑی بنگلہ، لاکھوں کا بینک بیلنس اور ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے سوائے اس اولاد کے، جس کے لیے وہ ترس رہے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ان کے دل کے اندر یہ ارمان ہوتا ہے کہ جیسے اور لوگوں کے بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہے اور رنگ برنگے کپڑے پہنے ہیں، پیارے پیارے لباس ڈریسز پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس موقع پہ۔ تو اسی موقع کی نسبت سے اسی عید کے ساتھ جڑا ایک ایسا خاص عمل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کے کر لینے سے انشاءاللہ آپ کی وہ خالی گودیں اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اور اسی موقع پہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے، قربانی کا کچھ گوشت لے کر اس پہ آپ نے یہ مختصر سا عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس عید کے موقع پہ ان لوگوں کے بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر اور دل میں وہ ارمان جو پیدا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کی پیاری بارگاہ میں دعا مانگیں گے اور ساتھ وہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ اگلے سال عید جب آئے گی تو اسی طرح آپ کی گود میں بھی پیارا سا بچہ اور یا بچی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا جیسے اس کی مرضی ہے۔ یاد رہے کہ یہ اولاد والا معاملہ صرف حکم خداوندی پہ ہی ہوتا ہے، اس کی مرضی جس کو جتنا عطا کرے، جس طرح سے نواز دے۔ مایوسی گناہ ہے اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہماری شادی کے اتنے سال ہو گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد اب نہیں ہو سکتی، تو یہ سوچ کر بیٹھ جانا اور دعا نہ مانگنا یا کوئی اور طریقہ اختیار نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ہمارا رب تو وہی رب ہے جس رب کی بارگاہ میں جب ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے، انہوں نے دل ہی دل میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جب تو اپنی نیک بندی کے پاس بے موسم پھل بھیج سکتا ہے، تو اس پر قادر ہے، تو ہمیں بھی اس عمر میں بھی اگر چاہے تو اولاد دے سکتا ہے۔ بے شک اس وقت حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی اسی عمر میں تھی، تو ان کو بھی طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اب کسی نے کہہ دیا کہ اب نہیں ہو سکے گی، لیکن وہاں انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کامل کے ساتھ اور اللہ عز و جل کی شان اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو انہوں نے دعا مانگ دی تھی، تو اللہ رب العزت نے 90 سال کی عمر کے بعد بھی ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی کہ بتایا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو اب سبحان اللہ، تو ہمارا رب تو وہی رب ہے، اگر اس کی پیاری بارگاہ میں ہم بھی اس عید کے پیارے موقع پہ ہم بھی دعا مانگ لیں گے تو یقیناً وہ قبول ہوگی۔ لیکن اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا، آپ نے یہ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی،
اول تا آخر انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ کچھ ایسا خاص حصہ اگر آپ سے مس ہو گیا اور آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہ آ سکا وہ عمل، تو پھر کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ صراط مستقیم چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ابھی سے کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کہ آپ نے یہ عمل عید الاضحیٰ والے دن کرنا ہے، جب قربانی ہو چکے اور گوشت آپ کے پاس پہنچ آئے۔ اگر آپ نے خود قربانی کی ہے تو الحمدللہ، اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کر سکے لیکن گوشت آپ کے پاس قربانی کا ہی ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو اولاد کی طلب ہے وہ اس گوشت کو لے کر سامنے رکھیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ اس گوشت میں ہڈی کوئی نہ ہو۔ آپ نے اتنا گوشت اپنے سامنے برتن میں رکھنا ہے جس پہ عمل کر کے اس کے بعد آپ نے آدھا جو گوشت ہوگا وہ اپنے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے، کسی مستحق افراد کو دے دینا ہے، اور جو گوشت باقی بچ جائے گا وہ آپ نے پکا کر آپ نے خود استعمال کرنا ہے۔ آپ نے یعنی دونوں ہسبینڈ وائف نے، یعنی میاں بیوی دونوں نے وہ گوشت کھانا ہے۔ اور اس پہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے وہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ باوضو حالت میں اگر آپ دونوں وہاں پہ موقع پہ موجود ہوں تو اچھا ہے، اگر دونوں نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کرنا چاہتا ہے، گوشت اپنے سامنے رکھ کر باوضو حالت میں اپنا دایاں ہاتھ اس گوشت کے اوپر رکھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1212 مرتبہ یا مصورو پڑھنا ہے۔ 1212 مرتبہ آپ نے یا مصورو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لیں، نہیں تو درود ابراہیمی زیادہ افضل رہے گا۔ اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس دوران آپ نے کسی اور سے بات نہیں کرنی۔ یہ عمل آپ نے الگ کسی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے اور آپ کو اٹھنا نہ پڑے، نہ بولنا پڑے۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر پاس ہی یہ عمل کر لیتے ہیں، ایک کا عمل کرنا ضروری ہے، دوسرا پاس بیٹھا رہے اور دوسرا درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتا رہے دل ہی دل میں، اور ایک بندہ یہ عمل کر لے۔ اگر دونوں میں سے ایک موجود ہے تو ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، اگر بیوی ہے تو وہ کر لے، اگر نہیں تو اگر اس کا شوہر موجود ہے تو وہ کرنا چاہتا ہے تو یقین مانیں پیارے محترم ناظرین، یہ عمل ایسا اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے کہ جس نے آج تک کیا ہے الحمدللہ اس کے ہاں اولاد اللہ نے عطا کی ہے، تو یقین مانیں اگلے سال آنے والی جو عید ہوگی اس میں انشاءاللہ ضرور آپ کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود ہوگی۔ پیارے محترم ناظرین، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے جو آج تک اس کے لیے طلبگار ہیں اور مانگ رہے ہیں، کئی سالوں سے انتظار میں۔ اللہ ان کی انتظار ختم فرما، اور اس عید پہ، اس موقع پہ اللہ اپنے خاص کرم سے، اپنے خزانے غیب سے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین بجان نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔